نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کے لفظوں کا ترجمہ، ان کا مفہوم، ان کی بناوٹ، کچھ گرامر ان کے بارے میں، اور گرامر سے کیا کیا اثر آتا ہے، ترجمے میں کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں سیکھ رہے ہیں اور ہر لفظ پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ تو ہم اس کے ترجمے کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری آج کی آیات جو ہے آیت نمبر 40 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل، یا جو ہوتا ہے، ہم یا اللہ بھی کہتے ہیں نا، تو یا کس لیے ہوتا ہے؟ کسی کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، یا اللہ، اے اللہ، یا رجل، اے شخص، ٹھیک ہے۔ تو یا جو ہے وہ پکارنے کے لیے۔ یا بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہے۔ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کا لقب تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ تو بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، تو اس لیے اے اسرائیل کے بیٹوں، ٹھیک ہے، اے اسرائیل کے بیٹوں، اذکروا، ہم ذکر کرتے ہیں نا، تو ذکر کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں نا، کسی چیز کو یاد کرنا کا ذکر کرنا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذکر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں کا ذکر آیا، یعنی کہ اس کا نام آیا، یعنی کہ اس کو یاد کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اذکروا، آپ مجھے بتائیں یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ اذکروا، یہاں پر آخر میں واو ہے، تو یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ واو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ جمع ہے، ماشاءاللہ۔ اذکروا، یاد کرو، ٹھیک ہے، تم سب یاد کرو، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، یاد کرو نعمتی، دیکھیے یہ کتنے الفاظ ہیں؟ ایک تو ہے نعمت، ٹھیک ہے، نعمت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، انعمت علیہ نعمت، ایک تو ہے، دوسرا یا جو ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے میری، ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے، یعنی پروناؤن ہے، پروناؤن کو ضمیر کہتے ہیں عربی میں، تو یہ میری نعمتی، میری، یاد کرو میری نعمت کو، میری نعمت کو۔ اچھا، لفظ نعمت جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، تو اب تھوڑا سا میں روٹ ورڈز بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے عربی کا ہر لفظ جو ہے وہ زیادہ کر کے 3 حروف سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ 3 حروف ایسے ہوتے ہیں جو کہ روٹ ورڈ، یعنی کہ حروف اصلی کہلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے روٹ کیا ہوتی ہے؟ جڑ ہوتی ہے نا، جڑ۔ تو اسی طرح یہ 3 حروف جو ہے یہ جڑ ہوتے ہیں، جس سے بہت سے الفاظ ملتے جلتے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نعمتی، تو نعمت میں یہ 3 الفاظ کون کون سے آپ کو لگ رہے ہیں؟ نعمت میں نون، عین اور میم، ماشاءاللہ، نعم، نعم کہتے ہیں نعمت کو۔ اور جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں انعمتا، انعمتا پڑھا ہے ہم نے، تو یہاں پر نعمتی، میری نعمت، ٹھیک ہے۔ تو روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون، عین اور میم، اور یہ یا کا مطلب ہے میری، یاد کرو میری نعمت کو۔ اللتی، اللتی اسی طرح جیسے الذی ہے نا، الذی، الذینا، تو وہ کیا ہے؟ الذی مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور اللتی جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے۔ اللتی، وہ جو، ٹھیک ہے، وہ جو، انعمتو، انعمتو، دیکھیں یہاں نعمتی تھا میری نعمت، یا انعمتو انعام کی میں نے، یا میں نے کا لفظ ترجمہ کیسے آیا؟ اس تو سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب
फेल के आखिर में ता पास ते पे तू आता है ना, ये आखिर में ये वाला ता आता है, ता और फिर दम्मा होता है तू, इसका मतलब होता है मैंने, ठीक है। तो अन तू, इनाम की मैंने, ठीक है। इसी तरह फ़ाल तू अगर होता तो मैंने किया, खलक तू तो क्या होता, अगर खलक तू, खलक का मतलब होता है पैदा करना, खलक तू तो क्या तर्जुमा होता, खलक तू मैंने पैदा किया, ठीक है, मैंने पैदा किया ना, खलक तू मैंने पैदा किया, अनआम तू मैंने इनाम किया, जाल तू मैंने बनाया, ठीक है, असलम तू मैं इस्लाम ले आया, ठीक है। आखिर में ता पेश तू है, इसका मतलब है मैंने किया काम, ठीक है, ये फेल के आखिर में आता है। तो अनअम तू इनाम किया मैंने, अलैकुम ये कितने अल्फाज है, अलैकुम दो, अला ऊपर, कुम तुम्हारे, तुम ऊपर तुम्हारे, व और औफू, औफू हम ये उर्दू में हम बोलते हैं वफा करना, इफा हद वफा करना, वफादार ये सेम है, ठीक है, ये इसी लफ्ज से बना हुआ है। औफू ये है वफा करना से है, और ये है औफू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे हैं, यहाँ पर सुकून है आखिर में, देखे, औफू पूरा करो, पूरा करो, बी आहदी, बी आहदी बा का मतलब साथ होता है, लेकिन यहाँ पर बा का कभी कभी तर्जुमा नहीं किया जाता, ठीक है। बा के जो है ना 17 तरह से डिफरेंट तरीके से तर्जुमा होते हैं, तो मैंने शुरू में मेंशन किया था, बा का मतलब साथ भी होता है, बा का मतलब वजह भी होता है, और कभी कभी बा जो है वो उसका ट्रांसलेशन उर्दू में हम नहीं करते, वो सिर्फ बात में जोर देने के लिए आता है, यहाँ पर बात में जोर देने के लिए आया ये, बी अहदी आखिर में या है तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए नेमती में आखिर में या था, तो हमने क्या तर्जुमा किया था, मेरी, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरी नेमत था, यहाँ पर बी आहदी मेरे वादे को, ठीक है। ये या जो है प्रोनाउन है, यानी कि ज़मीर है, ज़मीर कहते हैं इसको, बाद मीम यारा ज़मीर, ठीक है, ज़मीर, बाद मीम या रा, ज़मीर, ज़मीर होता है प्रोनाउन, जैसे उर्दू में होता है ना वो, उसका, उसने, तो इसी तरह ये ज़मीर है, ठीक है। बी अहदी मेरे मेरे अहद को, उफी, उफी मैं पूरा करूंगा, ठीक है, उफी ये औफू से ही बना हुआ है, इसी रूट वर्ड से है, ये रूट वर्ड है वाव फा या, मगर मैं इसको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि इसमें थोड़ा और समझने की जरूरत है, इसलिए मैं इस वर्ड को नहीं बता रही हूँ। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं इसके रूट वर्ड में आखिर में या वाव आ जाता है, तो वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं समझने के लिए, ठीक है, वो इंशाल्लाह आपको बाद में समझाऊंगी मैं, लेकिन इसका रूट वर्ड है वाव फा या, उफी मैं पूरा करूंगा, बी अहादीकुम, अहादीकुम, देखिए यहाँ पर बा फिर से जायद है, यानी कि जोर देने के लिए है, तो अहादीकुम का कितने अल्फाज है, ये कितने लफ्ज है, अहादीकुम दो, अहद तुम्हारा, ठीक है, अहद तुम्हारा, ये जो कुम है ये भी जमीर है, ठीक है, ये भी जमीर है, तुम्हारा, अहदिकुम तुम्हारे अहद को, व और इया, अब इया का हमने पढ़ा था ना, हमने पूरे फातिहा में इसका तर्जुमा क्या किया था हमने, इया का क्या तर्जुमा किया था, सिर्फ तेरी, है ना, इया का नाबुदू हमने लिखा था, तो यहाँ पर या का मतलब है सिर्फ मुझसे, इस या का मतलब है मुझसे, ठीक है, मेरी या मुझसे है ना, देखिए यहाँ भी या है तो मेरा या मेरी नेमत, तो यहाँ या सिर्फ मुझसे, या सिर्फ मुझसे, फरहबून, फा का मतलब क्या होता है बस, या फिर बस, इरहबूनी, ये राहब, राहब से है, और राहब का मतलब है ना क्या होता है, राहब का राहिब,
آپ لوگوں نے راہب سنا ہے لفظ راہب؟ راہب کا مطلب ہوتا ہے ڈرنے والا. ہاں ماشاء اللہ. راہب کا مطلب ہوتا ہے ڈر. راہ اس کا روٹ ورڈ آپ بتائیں مجھے. ارہبونی اس کا روٹ ورڈ آپ کو کیا دکھتا ہے؟ راہبا. ماشاء اللہ راہبا. ارہبونی دیکھیے یہاں پر نا یا تھا مجھ سے. یہ یا جو تھا نا یہاں پر یا کی جگہ زیر لگا دیا. ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہے مجھ سے ڈرو. فرہبونی مجھ سے ڈرو. یہ جو مجھ سے کا ترجمہ ہے یہ اس کسرہ کی وجہ سے آ گیا. اور یہ کسرہ اصل میں یا تھا تو یا کی جگہ زیر لگا دی. ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یا کے بجائے صرف زیر لگا دیتے ہیں اور یا کو ہٹا دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یا چھپا ہوا ہے. کیونکہ یہاں پر عام طور پر جو ہے یا زیر نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ زیر یا کی وجہ سے آیا ہے. فرہبونی مجھ سے ڈرو. و اور آمینو یہ مجھے بتائیں کیا ہے؟ حکم ہے یا یہاں پر سکون ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آمینو ایمان لے آؤ. اور یہ واو ہے تو پھر یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ آمینو جمع ہے. تم سب ایمان لے آؤ. بیما ساتھ اس کے جو. ماں کا مطلب ہے جو. ساتھ اس کے جو. انزلتو اب دیکھیں یہاں تاپس تے پر دمہ ہے آخر میں. اس کا ہم ترجمہ کیا نکالیں گے؟ تو کا ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا تھا. انعمتو کا ترجمہ پڑھا تھا ہم نے. یہ یہاں پر انعمتو پڑھا تھا نا. میں نے ہاں میں نے انعام میری نعمت میں نے انعام کیا. ٹھیک ہے تو انزلتو میں نے نازل کیا میں نے اتارا. اور نازل انزل کا ابھی روٹ ورڈ بتائیں کیا ہے؟ انزلتو نازل کرنا. نازل ہم اردو میں کہتے ہیں نا نزول کہتے ہیں نازل کہتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نون زائی اور لام نزلہ سے ہے. انزلتو مصدقن. مصدقن اس کا روٹ ورڈ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ مصدقن. مصدقن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ صاد ضاد ماشاءاللہ. صاد ضاد قاف. یہ صدق سے بنا ہے. صدق ہوتا ہے سچائی تصدیق کرنا سچائی کرنا. ٹھیک ہے اور صادق صادق نام بھی ہوتا ہے نا سچا. اس کا مطلب ہے سچا. مصدقن تصدیق کرنے والی ہے. لیما لیما کتنے الفاظ ہیں؟ لیما واسطے اس کے جو. لی کا مطلب واسطے اور ماں کا مطلب جو. واسطے اس کے جو. معکم مع مطلب ساتھ. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. کم تمہارے جو تمہارے پاس ہے. ولا اور نہ. تکونو تکونو پہلے بھی پڑھ لیا ہے ہم نے. اور یہ تم کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ تکونو میں کہاں سے آیا؟ تم ہو جاؤ. اولا اول ہم اردو میں بولتے ہیں نا اول نمبر آنا یعنی کہ پہلے نمبر پر آنا. اولا پہلے. کافرین کافر بھی ساتھ اس کے. بھی کا مطلب ساتھ ہی اس کے. ولا اور نہ. تشترو تشترو. ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے؟ تم تا سے تم لو تم خریدو تم لو. بیااتی ساتھ میری آیات کے. یہاں پر میری کا ترجمہ کیسے آیا؟ یا کی وجہ سے. ماشاءاللہ یا کی وجہ سے. بیااتی میری آیات. ثمنن ثمنن کہتے ہیں قیمت. ٹھیک ہے قیمت. ثمنن قیمت. قلیلن قلیل کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہوگا. اردو میں بولتے ہیں تھوڑی. وہ یا اب آپ لوگوں کو آتا ہے انشاءاللہ. اور صرف مجھ ہی سے. فتقونی فتقونی یہ تقوی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تقوی سے ہی ہے یہ. ڈرو مجھ سے. پس ڈرو مجھ سے. ولا اور نہ. تلبسو تلبسو لباسا سے ہے. لباسا ہونا ہے کسی چیز کو ملا دینا. لباس بھی اسی سے ہے نا. لباس ہمارے جسم سے مل جاتا ہے تو لباسا
اور ہمارے جسم کو ڈھک دیتا ہے، تو ملاؤ، تم گڈ مڈ کرو، اسی سے پھر گڈ مڈ مطلب نکلتا ہے کہ کوئی چیز کو کسی کے ساتھ ملا نہ دو، نہ تم ملا دو۔ تلبسو اس کا روٹ ورڈ ہے، اب بتائیں کیا ہے روٹ ورڈ اس کا؟ تلبسو کا روٹ ورڈ بتائیں۔ لام با سین، ماشاءاللہ، لام با سین۔ الحق، حق کو، بالباطلی، ساتھ باطل کے، باطل ہم اردو میں بولتے ہیں نا، باطل کیا ہوتا ہے؟ اندر کی چیز کسی کے، ٹھیک ہے، اور باطل کو جھوٹ بھی اسی لیے بولتے ہیں کہ جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے نا، اندر ہوتا ہے، تو باطل، باطل سے نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا، اور تم چھپاتے ہو، کتما، یہاں پر روٹ ورڈ ہے کتما، تم چھپاتے ہو، کاف تامیم روٹ ورڈ ہے، تم چھپاتے ہو، الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، تعلمون کا روٹ ورڈ بولے، تعلمون کا علم، اس کا آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے، تم علم رکھتے ہو یا تم جانتے ہو۔ وہ اور، اقیمو، دیکھیے یہ اقیمو قیام سے ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، حالانکہ واو یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ واو اور یا جب روٹ ورڈ میں آ جاتے ہیں نا تو تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ والے روٹ ورڈ میں بعد میں سمجھاؤں گی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ واقیمو، اور ماشاءاللہ، اور قائم کرو، الصلاۃ، الصلاۃ نماز کو، وآتو، اور اور دو، آتو، آتو الزکاۃ، اور تم دو زکوٰۃ کو، وارکعو، رکوع کرنا، رکوع کرنا ہم اردو میں بولتے ہیں نا، اس کا روٹ ورڈ بتائیں، کیا یہ حکم ہے؟ ارکعو، ارکعو کا کیا، اس کو کیا ہم حکم کہیں گے؟ را کاف عین، اور یہ حکم دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، رکوع کرو، اور واو ہے جمع کا، تم سب رکوع کرو، مع، ساتھ، الراکعین، راکعین، یہاں پر یہ کیا ہے؟ راکع جو ہوتا ہے وہ رکوع کرنے والا ہوتا ہے، اور راکعین کیا ہے؟ جمع ہے، یہ یانون جمع کا ہے، راکعین کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس، اتأمرون، کا مطلب کیا ہے؟ کیا، ٹھیک ہے، حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا، تأمرون یہ امر سے ہے، ٹھیک ہے، امر سے، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، کیا تم حکم دیتے ہو؟ حمزہ میم را، امر، ٹھیک ہے، کیا تم حکم دیتے ہو، یہ واو نون ہے یہاں پر جمع کا، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بر، ساتھ، بر کہتے ہیں، پھر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، بر کا مطلب ہوتا ہے ابرار، دیکھیں اردو میں ابرار بولتے ہیں نا، بر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکی، ٹھیک ہے، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، کیا تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وطن سونا، نسیان، ہم اردو میں بولتے ہیں نا نسیان، ٹھیک ہے، یہ سیم ورڈ ہے، تن سونا تا ہے، تو تم، کیا تم بھول جاتے ہو، ٹھیک ہے، کیا تم بھول جاتے ہو، تنسونا انفسکم، اپنے نفسوں کو، انفس تم، تمہارے، اپنے نفسوں کو، وانتم، اور وہ جو ہے، وہ کا مطلب عام طور پر اور ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی حال بتا رہا ہوتا ہے، یہ واو جو ہے یہ حال بتا رہا ہے، حالانکہ یعنی کہ حال یہ ہے، کیا تم، تمہارا حال یہ ہے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا حال یہ ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تتلونا، تم پڑھتے ہو، ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں نا، تتلو اسی لفظ سے بنائیے، تتلونا تم پڑھتے ہو، الکتابہ کتاب کو، افلا کیا، کیا، فلا پس نہیں، افلا کتنے الفاظ ہیں؟ افلا کتنے الفاظ ہیں؟ 3، ماشاءاللہ، حمزہ کیا، اور پس، اور لا نہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا نہیں، تعقلون، تعقلون، تم عقل رکھتے ہو، عقل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تعقلون تا سے تم عقل رکھتے ہو، وستعینوا، وستعینوا ہم نے یہ لفظ کہاں پڑھا تھا؟ وستعینوا، نستعین، نستعین یاد ہے آپ لوگوں کو؟
سیم ورڈ ہے یہ، نستعین سے بنا ہے، وستعینو، اور یہاں پر امر ہے، یہاں پر دیکھیں سکون ہے نا، یہ امر ہے، مدد مانگو، تم مدد مانگو، اس صبر، ساتھ صبر کے، اور استعینو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، واو اور نون، ٹھیک ہے، یہ جو سین ہے اور تا ہے یہ مانگنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، مانگنے کا میننگ دے رہا ہے، استعینو مدد مانگو، اس صبر ساتھ صبر کے، صبر ہم سب کو آتا ہے، اس صبر کرنا نہیں آتا مگر ترجمہ تو آتا ہے ہم سب کو نا، اس صبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ، انا بے شک ہا وہ، لکبیرۃ البتہ بھاری ہے، کبیر جو ہوتا ہے وہ بڑے کو کہتے ہیں، بھاری کو مشکل کو، ٹھیک ہے، بہت بڑی چیز کو کہتے ہیں کبیر، البتہ بھاری ہے، بہت مشکل ہے، اللہ مگر، علی الخاشعین، علی اوپر، خاشعین کے، خشوع کرنے والوں کے، خشوع کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا، جھک جانا، کسی کی بڑائی کا اتنا احساس ہونا کہ انسان بالکل دبا ہوا محسوس کرے، خاشعین خشوع کرنے والوں کے ساتھ، الذین وہ لوگ، یظنون، یظنون، ظن ہم اردو میں کہتے ہیں نا، ظن کیا ہوتا ہے؟ کہ گمان کرنا، تو اس کا یقین بھی مطلب آتا ہے، بعض الفاظ عربی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا لفظ، ان کا ترجمہ دو طرح سے ہوتا ہے، اپوزٹ، یقین کرنا اور گمان کرنا دو الگ چیزیں نا، تو یقین، وہ یقین رکھتے ہیں، انہو بے شک وہ، ملاقو، ملاقو، ملاقات ہم اردو میں بولتے ہیں نا، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کو، وانہم اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون، راجعون رجع سے ہے، رجوع کرنا، رجوع کرنا بھی اسی سے ہے، یعنی کسی کی طرف لوٹنا، راجعون وہ لوٹنے والے ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا ان الفاظ کا ترجمہ ہم نے لفظ بے لفظ کیا، اب ہم تھوڑی سی ایسے ایکسرسائز کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو اردو میں سوال کروں گی کسی آیت کے بارے میں، تو آپ کو اس آیت کو دیکھ کے آیت کا اس ٹکڑے کو لکھنا ہے جواب میں، جو کہ میرے سوال کا جواب بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم مثال کے طور پر میں ابھی سمجھاتی ہوں، بہت آسان ہے مگر اس سے آپ لوگوں کو ترجمہ یاد کرنے میں بہت مدد ملے گی، تو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ یا آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کن لفظوں میں اپنی نعمت یاد دلائی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کس طرح سے اپنی نعمت یاد دلائی، تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں یہ سوال نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، اب جہاں جواب ہے میں وہاں پر میں کیا کروں گی، آپ اسی طرح کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں اب آپ جواب کتنا صرف لکھیں گے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت علیکم انعام کی میں نے تم پر۔ اب دوسرا سوال ہے کہ آیت نمبر 40، اسی آیت میں اگر بنی اسرائیل اللہ کا وعدہ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں، یعنی اگر بنی اسرائیل نے اللہ کا وعدہ پورا کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ جواب ہے اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، ٹھیک ہے، تو جب بنی اسرائیل اپنا وعدہ پورا کریں گے تو اللہ کیا کرے گا، اوفی بعہدکم، میں وعدہ پورا کروں گا، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ کس سے ڈرنے کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کس سے ڈرنے کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے، اسی آیت میں سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کس سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے سوال نمبر 3 کا، اللہ تعالیٰ کس سے ڈرنے کو کہہ رہے ہیں،
इय्याया फरहबून, इय्याया सिर्फ मुझसे, फरहबून तुम डरो, इय्याया फरहबून सिर्फ मुझी से डरो। अच्छा, सवाल नंबर 4 है, आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला किस चीज पर ईमान लाने का हुक्म दे रहे हैं? अल्लाह ताला किस चीज का हुक्म दे रहे हैं, किस चीज पर ईमान लाने का हुक्म दे रहे हैं आयत 41 में? तो यहाँ पर हम आयत में से क्या लिखेंगे? हम कुरान नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? आमीनू, ईमान लाओ, बीमा अंजल तू, आमीनू ईमान लाओ, बीमा साथ उसके जो अंजल तू नाजिल किया मैंने। अल्लाह ताला किस चीज से ईमान लाने को फरमा रहे हैं? कि उस चीज पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया। ठीक है, अगर हम इसको आगे लिख सकते हैं मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ये भी लिख सकते हैं, और सिर्फ इतना भी लिखें तो भी जवाब हो गया। फिर सवाल नंबर 5, बनी इसराइल हक के साथ क्या मामला करते थे? हक जो इनके पास था किताबों में, उसके साथ वो क्या मामला करते थे? सवाल जो है आयत नंबर 42 में से जवाब देना है आपको। तलबिसुल हक्का, वो हक को गुडमुट करते थे, बिल बातिली, बातिल के साथ, व तक्तुमून अल हक्का, और वो हक को छुपाते थे। ठीक है, सवाल नंबर 6, आयत 43 में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को क्या हुक्म दिया है? आयत 43 पढ़ते हैं, अकीमुस्सलाता, फिर और वआतुज़ ज़काता वरकऊ मर राकिईन। अल्लाह ताला ने इनको 3 चीजों का हुक्म दिया, अकीमुस्सलाता वआतुज़ ज़काता वरकऊ मर राकिईन। ठीक है, ये सवाल नंबर 6 का जवाब है। एक 7वां सवाल भी है, ये खाशिईन कौन लोग होते हैं? आयत नंबर 45 और 46 में पढ़कर बताएं कि खाशिईन कौन से लोग होते हैं। तो 45 और 46 को हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि बस ताइनु बिस सब्र व सलाते, मदद मांगो सब्र के साथ, नमाज के साथ, व इन नहा, और लेकिन ये कबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, मगर ये जो काम है वो खाशीन के अलावा लोग जो होते हैं उन पर भारी है, खाशीन पर नहीं भारी होता। और खाशीन कौन लोग हैं? अल्लज़ीना, वो लोग, यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना, खाशीन वो लोग होते हैं, अल्लज़ीना, माशाअल्लाह, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, ये यकीन रखते हैं, अन्नहुम, बेशक वो, मुलाक़ू, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से, वन्नहुम, और बेशक वो, इलैहि राजिऊन, इसी की तरफ लौटने वाले हैं। जो ये गुमान रखते हैं, जो ये यकीन रखते हैं, वो खाशीन होते हैं। तो ये सवाल नंबर 7 का जवाब है। ठीक है,